ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیاں۔ میری ٹائم انڈیا سمٹ 2021 کا وزیر اعظم نے کیا افتتاح۔ کہا 2030 تک آبی گزرگاہوں کو دستیاب کرانا حکومت کا مقصد۔ یومیہ کورونا کیسوں میں کمی، مرکز کا انکشاف، شرح اموات میں بھی آ رہی ہے گراوٹ۔ مختلف وزراء نے آج لی کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز، ٹیکہ کاری کے باوجود عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ مدرا قرض کی فراہمی میں تلنگانہ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے تعصب، بی ونود نے مرکز پر بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں کو ترجیح دینے کا لگایا الزام۔ اور ملازمتوں کی فراہمی میں مرکز اور ریاستی حکومتیں ناکام، بھٹی وکرمارکا کا تاثر، ایم ایل سی انتخابات میں دونوں پارٹیوں کو سبق سکھانے رائے دہندوں سے اپیل۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میری ٹائم انڈیا سمٹ 2021 کا افتتاح انجام دیا۔ یہ 3 روزہ کانفرنس 4 مارچ تک چلے گی۔ 3 روزہ میری ٹائم انڈیا سمٹ 2021 کا انعقاد بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ذریعے ورچوئل طریقہ کار پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کے بحری شعبے کے لیے اگلی دہائی کا منصوبہ اور ہندوستان کو عالمی بحری سیکٹر میں سب سے آگے پہنچانے کے لیے کام کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2030 تک 23 آبی گزرگاہوں کو دستیاب کرنے کے نشانے کے تحت سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ The world to come to India and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. Our leading focus area includes upgrade current infrastructure, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. Friends, new maritime infrastructure is a great means to boost ease of living. RoRo and RoPax projects are also significant elements of our vision of harnessing our rivers. Waterdromes at 16 locations are being developed to enable seaplane operations. River cruise terminal infrastructure and jetties are being developed on 5 national waterways. Friends, we aim at domestic and international cruise terminal development at selected ports through infrastructure development and enhancement by 2023. India had as many as 189 lighthouses across this vast coastline. We have drawn up a program for developing tourism in the land next to 78 lighthouses. ملک بھر میں دوسرے مرحلے کے تحت ٹیکہ کاری کا عمل جاری ہے۔ آج مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کے بشمول کئی اہم شخصیتوں نے ٹیکہ لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ دہلی کے ہارٹ اینڈ لنگ انسٹیٹیوٹ میں کورونا ویکسین کا پہلا ڈوز لیا، جبکہ ایک اور مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے بھی آج کورونا کا ٹیکہ لیا۔ مختار عباس نقوی نے رامپور کے ڈالمیا اسپتال میں آج ویکسین کی پہلی ڈوز لی۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر قائد اور لوک سبھا کے رکن فاروق عبداللہ نے سری نگر کے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں کورونا ویکسین لی۔ وہیں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے رکن راجیہ سبھا کیشو راؤ نے حیدرآباد کے ایک اسپتال میں کووڈ کا ٹیکہ لیا۔ واضح ہے کہ یہ قائدین 60 برس سے زائد عمر کے زمرے میں آتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ ڈوز لی ہے۔
ٹیکہ لینے والے ان قائدین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں بلکہ کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے احتیاطی اقدامات پر عمل کرتے رہیں۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ ریاست میں کووڈ کیس کی شناخت کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے کووڈ متاثرین سے لے کر اب تک ریاست میں 35,000 افراد کا سکندرآباد کے گاندھی ہسپتال میں علاج کیا گیا۔ ریاست کے وزیر صحت اے راجندر نے آج اس سلسلے میں گاندھی ہسپتال میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے مشکل کی گھڑی میں نمایاں خدمات پیش کرنے والی ڈاکٹرز، نرس اور صفائی عملے کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجندر نے کہا کہ گاندھی ہسپتال کے عملے نے مثالی خدمات انجام دیتے ہوئے انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ کورونا سے متاثر حاملہ خاتون کے بشمول اس وبا سے متاثر 7,000 افراد کو طبی خدمات فراہم کی گئی ہے۔ ఒక సత్యం ఏంటంటే ఇట్లాంటి సన్నివేశంలో ఇప్పటివరకు మనిషి అనేవాడు ఇంత అహంకారపూరితంగా آسام میں اسمبلی انتخابات کی تشہیری مہم کے سلسلے میں کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے آج تیج پور میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پرینکا گاندھی نے کہا کہ ریاست میں کانگریس پارٹی کے اقتدار پر آنے کے بعد غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے۔ پرینکا نے کہا کہ ریاست میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد شہریت ترمیمی قانون پر روک لگا دی جائے گی۔ ہر حاملہ خاتون کو گرہنی سمان اسکیم کے تحت ماہانہ 2,000 روپے کی مالی مدد کی جائے گی۔ چائے کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں کو یومیہ 365 روپے دیے جائیں گے، جبکہ مزید 50 لاکھ ملازمتوں پر بھرتی کی جائے گی۔ ہر ماہ 200 یونٹ مفت بجلی سپلائی کی جائے گی۔ ریاست کے وزیر بہبود برائے اقلیتی امور کے ایشور نے کہا کہ مرکز کی جانب سے لائے گئے نئے ذیلی قوانین سے کسانوں کو نقصان پہنچے گا۔ کیشور پیداپلی ضلع کے دھرمارم منڈل میں ملا پور کٹکینا پلی، بوٹلا ونپرتی، دونگا تورتی موضوعات کا دورہ کیا۔ اس موضوعات میں تعمیر کیے گئے ریتو ویدیکا کا ریاستی وزیر نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر کیشور نے مرکز پر شدید تنقید کی، جبکہ ریاستی حکومت کے کسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے چیف منسٹر KCR کی ستائش کی اور کہا کہ KCR ریتو بندھو، ریتو بیمہ جیسی اسکیموں پر عمل کرتے ہوئے کسانوں کی زندگی میں خوشحالی لا رہے ہیں۔ ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر بی ونود کمار نے مدرا قرض کی منظوری کے معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ تعصبانہ رویہ اختیار کرنے کا مرکز پر الزام عائد کیا ہے۔ اس ضمن میں آج انہوں نے مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتا رمن کو ایک مکتوب لکھا۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں یہ واضح کیا کہ BJP برسر اقتدار ریاستوں میں مدرا قرض کی فراہمی پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے، جبکہ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر تلنگانہ کے ساتھ انصاف کرنے کا مرکزی وزیر فینانس سے مطالبہ کیا۔ بی ونود نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے 68 لاکھ افراد کو مدرا لون دیے جانے چاہیے، لیکن صرف 40,09,000 افراد کو ہی لون دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید 28 لاکھ افراد کو قرض منظور کرنے کا مطالبہ کیا۔ ونود نے کہا کہ ریاست میں بھی چھوٹے تاجر اور صنعت کار مدرا لون کے لیے اہل ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے قائد مقننہ بھٹی وکرمارکا نے سرکاری ملازمتوں کی فراہمی میں مرکز اور ریاست کی حکومتوں پر ناکام ہونے کا الزام لگایا ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ دونوں حکومتیں روزگار کے معاملے میں نوجوانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ آج پردیش کانگریس کے دفتر گاندھی بھون میں MLC انتخابات کے ضمن میں میڈیا نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ 2 کروڑ ملازمتوں کا وعدہ کرنے والے نریندر مودی اب سرکاری اداروں کو ہی فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری املاک کو خانگی شعبے کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں 1,90,000 سرکاری ملازمتیں خالی ہیں، لیکن حکومت اس پر ٹال مٹول کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ مئی میں گھریلو پروازیں پھر سے شروع ہونے کے بعد سے 28 فروری کو بھارت میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ مسافروں نے ہوائی سفر کیا۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بتایا کہ 28 فروری کو گھریلو پروازوں کے ذریعے سفر کرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,13,668 ہو گئی، جبکہ 2,353 پروازیں ہوئی ہیں۔ ہندوستان نے مارچ 2020 میں کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام پروازیں معطل کر دی تھیں۔ 2 مہینے کے وقفے کے بعد مئی میں گھریلو پروازیں سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ بحال کی گئی تھی۔ بیرون ملک پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے مرکزی حکومت نے مئی 2020 میں وندے بھارت مشن شروع کیا۔ اسی وقت سے ایئر انڈیا اور کئی خانگی کمپنیاں وندے بھارت مشن کے تحت پروازیں چلا رہی ہیں۔ راجیہ سبھا ٹی وی اور لوک سبھا ٹی وی کا انضمام ہو گیا ہے اور اب اسے سنسد ٹی وی کا نام دیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ IAS آفیسر
रवि कपूर को इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। संसद टीवी ऐवानों की बैक वक्त कार्रवाई के दौरान 2 अलग अलग चैनलों पर ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी दोनों की कार्रवाई बराह रास्त टेलीकास्ट करेगा। राज्यसभा के सदर नशीं एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दोनों चैनलों के इंतजाम पर गौर करने के लिए कायम की गई कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। कहा 2030 तक आबी गुज़रगाहों को दस्तयाब कराना हुकूमत का मकसद। यौमिया कोरोना केसों में कमी, मरकज़ का इंकिशाफ, शरह अमवात में भी आ रही है गिरावट। मुख्तलिफ वज़रा ने आज ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। टीकाकारी के बावजूद आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। मुद्रा कर्ज की फराहमी में तेलंगाना के साथ बढ़ता जा रहा है तआस्सुब। बी विनोद ने मरकज पर बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों को तरजीह देने का लगाया इल्जाम। और मुलाजिमतों की फराहमी में मरकज और रियासती हुकूमतें नाकाम। भट्टी विक्रमार्का का तासुर। MLC इंतखाबात में दोनों पार्टियों को सबक सिखाने राय दहिंदों से अपील।